زیادہ ذی وقار اگر ہم اپنے جسمانی اعضاء پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اعضاء دے رکھے ہیں، تو اگر ساری زندگی ہم اپنے ان اعضاء کا شکر ادا کرتے رہیں تو یہی شکر نہیں ہم ادا کر سکتے۔ زیادہ ذی وقار اگر آپ دیکھیں، اگر کسی شخص کے سر پر بال نہیں ہیں یا کسی کے جسم پر بال نہیں ہیں تو وہ بالوں کی وجہ سے کتنا پریشان رہتا ہے۔ اس طرح اگر کسی کا ہاتھ نہیں ہے تو وہ ہاتھوں کی وجہ سے پریشان رہتا ہے، اگر کسی کی آنکھیں نہیں ہیں تو وہ آنکھوں کی وجہ سے پریشان رہتا ہے۔ یعنی ہر ایک نعمت جو اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے، اگر ہم اس کا شکر ادا کرتے رہیں تو یہی ہم پورا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، ہمیں دل دیا، ہمیں زبان دی بولنے کے لیے، سوچنے سمجھنے کے لیے دماغ دیا، سننے کے لیے کان دیے، سونگھنے کے لیے ناک دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر وہ چیز ہمارے لیے جو ہے وہ باعث نعمت اور باعث رحمت ہے۔ تو ذات ذی وقار جب ہمارا دل دنیاوی لالچوں میں چلا جاتا ہے، دنیاوی ہرسوں میں چلا جاتا ہے، ہم دل میں کوئی حسد رکھ لیتے ہیں، کوئی بغض رکھ لیتے ہیں، کوئی کینہ رکھ لیتے ہیں، یا کوئی دنیاوی متاع رکھ لیتے ہیں، تو جب یہ متاع ہمارے دل میں جگہ بنا لیتی ہے تو پھر جو اللہ کا نور ہے وہ ہمارے دل سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کا نور، صوفیاء کرام یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نور اس وقت دل میں داخل ہوتا ہے جب آپ کا دل ان ساری شہوات سے پاک ہو جاتا ہے، آپ کا دل بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے، آپ کے دل سے شہوت، متاع دنیا، ہرس، لالچ، غیبت، جھوٹ، یہ جتنی بیماریاں ہیں ان چیزوں سے صاف ستھرا اور اجلا ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا نور اس آپ کے دل میں نازل فرماتے ہیں۔ زیادہ ذی وقار ہمیں یہ چاہیے کہ رات سونے سے پہلے ہمیں اپنے دل کی صفائی کرنی چاہیے، اپنے دل کو صاف ستھرا کرنا چاہیے۔ جس طرح گھر کا کوڑا کرکٹ صاف کرنے سے گھر صاف ستھرا اجلا ہو جاتا ہے، اسی طرح جب آپ اپنے دل کی صفائی کرتے ہیں، دل کو صاف کرتے ہیں، دل کو آپ اجلا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کا نور جو ہے وہ آپ کے دل پر جلوہ گر ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، صوفیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔